یہ جو عمل ہے کہ جس میں ایک انسان ایک خاص مقام سے شروع کرتا ہے اور ترقی کرتا ہوا ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں تربیت۔ مراحل میں نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا آپ کی خدمت میں، کیونکہ پہلے تو یہی کنونس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی یہ بتائے کہ بھائی ابھی کچھ باقی ہے۔ اب خاص کر اگر کوئی میری جیسی عمر میں آ چکا ہو تو اس کو تو یہ سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی تمہیں کچھ کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا بھائی، جو تمہیں کیا پتا کہ کیا کرنا ہے، جو میں کر چکا وہ کر چکا، اور اب آگے کچھ ہے ہی نہیں بقول ان صاحب کے کہ بھئی اسلام میں بچا کیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ نہیں بھائی بہت کچھ بچا ہے، ابھی آپ کی خدمت میں کچھ دنوں میں اور عرض کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہمیں صرف پڑھ کر لکھ کر سمجھ میں آیا وہ۔ دوسرا مسئلہ ہے یہ جو عمل ہے یہ ہے تربیت۔ اور تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ جیسے مثلاً اگر آپ نے کبھی آنکھوں سے دیکھا ہو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، مثلاً کسی ڈاکومنٹری وغیرہ میں دیکھا ہو کہ ایک آدمی ایک چلتے ہوئے پہیے کے اوپر مٹی کا ایک ڈھیلا رکھتا ہے اور مٹی کے ڈھیلے کے اوپر پانی ڈالتا رہتا ہے اور وہ پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کے ڈھیلے کو بنا بنا کر کبھی پیالہ بناتا ہے، کبھی سرائی بناتا ہے، کبھی کوئی برتن بنا لیتا ہے۔ تو آپ ایک ڈھیلے سے شروع کرتے ہیں، ایک بامقصد برتن تک پہنچ جاتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ آپ شروع کریں نفس انسانی سے جو خام ہے، را میٹیریل ہے، اس کے اوپر محنت کریں۔ اچھا اب یہ جو برتن بنا رہا ہے کیا یہ کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آدھے برتن تک پہنچا تھا اور کہے کہ میں ذرا سگریٹ پی کے آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، خراب ہو جائے گا۔ برتن بناتے بناتے وہ ایک ہاتھ سے موبائل اٹھائے یہاں بات کرنا شروع کر دے، دوسرے ہاتھ سے کچھ چلاتا رہے اس کو ایسے ہی، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مطلب؟ بھائی آپ برتن بنا رہے ہو، فل اٹینشن اس کو دینی پڑے گی، ساری توجہ اس کو دینی پڑے گی، کتنے ہی ماہر ہو جاؤ یہ ڈرامے نہیں چلیں گے اس کے ساتھ، یہ خراب ہو جائے گا۔ ذرا سا پانی کم کر دیا یہ کریک ہونے والا ہے، ذرا پانی بڑھا دیا یہ شیپ نہیں لے گا۔ ایک بات پوچھوں گا، ہماری نماز تربیت کرے گی؟ ہماری نمازیں ہماری تربیت کر لیں گی؟ یہ جتنی دیر برتن بناتا ہے، جتنی توجہ دیتا ہے، ہم اس کی آدھی اپنی نماز میں نہیں دے پاتے۔ اگر یہ ہماری طرح نماز پڑھنے کی طرح برتن بنائے نا تو دنیا میں کوئی برتن نہیں بنے گا، پھر سب ٹوٹ جائیں گے۔ اس خاطر نمازیں ہمیں انسان نہیں بنا رہی، اس خاطر ہماری عبادتیں ہمیں انسان نہیں بنا رہی۔ کیوں؟ تو ہم 10 کام کر رہے ہیں اور جس مہارت سے کرنا چاہیے تھا وہ مہارت مفقود ہے، یا خوش قسمت ہوں گے جن کے اندر کل مفقود نہیں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، اور بہت کوئی خوش قسمت ہوگا جس کے اندر سب کچھ ہے، تو پھر وہ بن بھی جائے گا، پھر وہ بنتا بھی ہے، خدا اسے قبول بھی کرتا ہے۔ تو آپ صرف ایک بات کو دیکھتے رہیے، بھائی یہ جو تربیت ہے یہ کیسا عمل ہے؟ تو صاحب یہ پارٹ ٹائم عمل نہیں ہے، یہ لائف ٹائم عمل ہے۔ تو مثال کے طور پر میں صبح کو اٹھتا ہوں، مثلا نماز فجر کے لیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ مثلا نماز فجر اور اس کے اطراف میں دے دوں، پھر 4 گھنٹے بریک، 5 گھنٹے بریک، پھر جب ظہر آئے گی تو دیکھیں گے اس سے برتن بن جائے گا؟ نہیں، یہ ختم ہو چکا۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ روایتیں ہم سے کہتی ہیں ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ ہم تو 5 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، روایت کہہ رہی ہے ایک پلک جھپکنے کے لیے نہ چھوڑ مجھے میرے حال پر، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تربیت کی عمل ہے۔ اب مثلا چلو کوئی سنے اور کہے کہ بھائی مولانا یہ تو بہت ہی سخت ہو گیا معاملہ، واقعاً سخت ہے بھی سخت، تو کیا کم پر بھی کوئی کام چلے گا؟ ظاہر ہے خدا ہے بھائی،
یہ ہمارے اسکول کالجز اور دوسرے کاروبار تھوڑی ہیں کہ مثلا کم کیا تو سبھی ختم ہو گیا، نہیں، خدا دے دیتا ہے، لیکن ایک کم از کم پہ لانا پڑے گا، کم از کم پہ لانا پڑے گا۔ کچھ لوگ اتنے عجیب ہیں اس معاملے کے اندر کہ وہ خدا کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، خدا کے سوا کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا سخت کام ہے، اس کو اصولی طور پہ عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا سخت کام ہے۔ مثلا وہ کیا کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی عمل انجام دے رہے ہو، کوئی ایک نیت کر لو، جو بھی عمل انجام دے رہے ہو اللہ کے لیے کرنے کی نیت کر لو۔ اب یہ ایک اور کام کی بات ہے، کوئی بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے مولانا کام کی بات کیا تھی آپ کی باتوں میں، تو ایک کام کی بات سنو۔ مثلا صبح کو میں نکلا، بالکل دنیاوی مثال دیتا ہوں، صبح کو میں نکلا اپنے بچی کو اسکول تک ڈراپ کرنے کے لیے، اس کی کوئی نیت کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں، اس کی بھی نیت کر سکتا ہوں۔ کیا نیت کر سکتا ہوں؟ خدایا تو نے مجھے ان بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے، ان بچوں کا محافظ بنایا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے تیری دی ہوئی اس ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ غلط ہے یہ؟ صحیح ہے، صحیح ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر لو۔ بھائی میں یہاں پر نکلا، اب دیکھیں آپ کے سامنے، مثلا میں گھر سے نکلا مجلس پڑھنے کے لیے، میری نیت کیا ہے؟ میں کہوں گا اے سید الشہداء، میں نہ ہوتا تب بھی عزاداری ہوتی، میرے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن مولا یہ برکت میں لینا چاہتا ہوں، اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں، آپ مجھے سعادت دے دیں۔ یہ نیت کروں غلط ہے؟ آپ بھی نیت کرو، دعا کرو میں بھی یہ نیت کرتا رہوں، کر لوں کہ بھئی اس میں اچھی بات ہے، آپ گھر سے نکل رہے ہو، مولا سے ایک نیت کر لو، مولا میں آپ کی عزاداری کے لیے بڑھ رہا ہوں، مولا میری اس عبادت کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر۔ نیت کر لو ہر کام کے لیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ غلط کام کرتے وقت جب سوچو گے اس کی نیت کیا کروں، خود دماغ کہے گا تم کام غلط کر رہے ہو، اس کی کیا نیت کرنی، کیوں کر رہے ہو، مت کرو۔ حتیٰ مثلا آپ اپنے بزنس کا حساب کتاب کر رہے ہیں، میں اپنے بزنس کا کام کا حساب کتاب کر رہا ہوں، اس کی بھی نیت کر لو، خدایا تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے حلال کمانے کی، میں اپنے حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرتا ہوں، خدایا قربتاً الی اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں کیا برائی ہے؟ صحیح ہے۔ اگر کوئی یہی کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ صبح سے شام تک خدا کے محضر میں، اس کی تربیت بڑی زبردست چل رہی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے پھر قربتاً الی اللہ، بزنس کرتا ہے پھر قربتاً الی اللہ، گھومتا پھرتا ہے سڑکوں پہ گاڑی چلا رہا ہے پھر بھی قربتاً الی اللہ۔ یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا بھی۔ تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں نیت صحیح ہو پھر کر سکتے ہیں، نیت صحیح ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ یہ اسلامی تربیت ہے۔ اسلامی تربیت ایک معنی میں ڈاکومنٹڈ اسکولز کالجز جو ہم لوگ کے یہاں ریگولر اسکول کالجز ہیں، اس کی محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ بھی اسلامی تربیت دیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، چار چاند لگ جائیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں یہ ڈاکومنٹڈ اسکول کالجز، رجسٹرڈ اسکول کالجز نہ بھی ہوں، وہ تربیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی دنیا کی رسمی سرکاری تعلیم نہیں لے پایا، یہ تربیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اسلامی تربیت ممکن ہے۔ یہ تربیت کے بنیادی اصول ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم
اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے